ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دین میں بہت زیادہ سختی ہے، آزادی کے منافی، انسان کی آزادی چھین لیتا ہے، انسان اپنے آپ کو سعید اور خوش بخت نہیں سمجھتا، اچھی زندگی، آزادی کی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے والے لوگ بھی اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں، بلکہ جس طرح وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے ہیں کسی کو بھی نہیں سمجھتے آزاد، سب کو، دوسروں کو اپنے نفس کا غلام سمجھتے ہیں۔ اللہ کا غلام نہیں تو کسی اور طاقت کے وہ غلام ہیں۔ دیندار بندہ اپنے آپ کو اس لیے آزاد سمجھتا ہے کہ حتیٰ وہ اپنے نفس کی قیود سے، خواہشات سے، ان سے بھی آزاد ہے، صرف اس کا غلام ہے جس کا غلام ہونا چاہیے، جس کی مخلوق ہے، جس نے بھیجا ہے، جس کی طرف جانا ہے۔ تو وہ تو کبھی دل تنگ نہیں ہوا کہ میری آزادی چھن گئی ہے۔ پھر اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے آزادی ہے کیا؟ کہ آزادی اسی کا نام ہے کہ انسان جو کچھ کرتا پھرے، اس کو کوئی نہ روک ہو، نہ ٹوک ہو، نہ، اگر ایسا ہے تو پھر قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر قید خانے، جیل خانے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پولیس کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ پھر کیوں ان کے خلاف دفعات لگتے ہیں کچھ لوگوں؟ اس کے معلوم ہوا کہ آزادی یہ نہیں ہے کہ انسان کے دل میں جو کچھ ہے کرتا رہے۔ کیا ہے پھر آزادی کی تعریف؟ جب آپ آزادی کی تعریف صحیح کریں گے پتہ چلے گا کہ نہیں، دین آزادی کے منافی نہیں ہے۔ ہر وہ کام جو معاشرے کو نقصان دے، ہر وہ کام جو انسان کو اپنے آپ کو نقصان دے، اسی لیے کوئی اپنے آپ کو مارنا چاہے تو اس پہ بھی، اس کے خلاف بھی قانون ہے۔ مثلا جو نوجوان ریسلنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں نا، موٹر سائیکل سے گراتے ہیں، ون ویلنگ کرتے ہیں مثلا، جبکہ ان کے خلاف کیس ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو نقصان یا معاشرے کو نقصان دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کے علاوہ انسان کو آزادی ہے۔ اب نقصان کس میں ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ خواہشات نفس کا پجاری یہی سمجھتا ہے، جو اپنے نفس کا غلام ہے، کہ دین میں کچھ چیزوں سے منع کیا گیا جبکہ وہ نقصان نہیں ہے، حالانکہ وہ بہت بڑا نقصان ہے۔ مین چیز جب آزادی کی بات ہوتی ہے تو پردے کی بات پہ آ کے رکتے ہیں، غلط تعلقات کی بات پہ آپ پہ ٹھہرتے ہیں، شراب نوشی اور خنزیر کا گوشت کھانے پہ آپ ہم آ کے رکتے ہیں۔ دین یہ دیکھتا ہے کہ ان کو منظر عام پہ کرنا، بے حیائی اور فحاشی کو، اس میں حق تلفی ہے، دوسرے لوگوں کی جو عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ان کے حق میں زیادتی ہے، اور انسان کے اپنے حق میں بھی یہ ظلم اور زیادتی ہے، معاشرے کے ساتھ بھی زیادتی ہے۔ ایسا انسان جو ہے وہ جائز تعلقات کے قابل نہیں رہتا ہے، جائز تعلقات، اس کے فیملی سسٹم تباہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پرسکون نہیں رہتی ہے، تو دنیا تباہ ہو جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ خنزیر کا گوشت کھانا ہو یا شراب نوشی ہو، اس میں انسان کی اپنی ہلاکت ہے، اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، انسان صحیح سوچ سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو جسمانی نقصان ہے، روحانی نقصان ہے، دنیاوی نقصان ہے، آخرت کے نقصان ہے، اپنے نقصان ہے، معاشرے کا نقصان ہے۔ جس چیز سے دین منع کیا ہے، اس لیے منع کیا ہے کہ اس میں انسان کا نقصان تھا، تو ایسی چیز سے منع کرنا، آپ خود کہتے ہیں نقصان دہ چیز سے منع کرنا، یہ آزادی کے منافی نہیں ہے۔ تو لہٰذا دین جو ہے آزادی کے منافی نہیں۔ ہاں، جن چیزوں سے دین نے روکا ہے وہ بھی تب ہی دین روکتا ہے جب آپ منظر عام پہ آ کے کرتے ہیں، سزا تب ملتی ہے۔ اگر آپ کوئی تنہائی میں کرتا ہے تو گناہ کر رہا ہے، لیکن دین یا مثلا اسلامی حکومت یا اس کو کچھ نہیں کہے گی، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ پر سختی تب ہوگی زیادہ اور آپ کو سزا ملے گی جب آپ یعنی منظر عام پہ آ کے کریں گے، دوسرے معاشرے کو بھی خراب کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو بھی غلط لائن دینے کی کوشش کریں گے، تو اس میں حق تلفی ہے معاشرے کی۔ اس لیے دین جو ہے وہ ایسی چیزوں سے روکتا ہے۔ مالی واجبات اگر دین نے نافذ کی ہیں، آپ پر زکوٰۃ ہے یا مثلا خمس ہے، تو وہ بھی معاشرے کے فائدے کے لیے، اس کا بھی فائدہ معاشرے کو بھی پہنچے گا
آپ کو بھی فائدہ پہنچے گا، ورنہ آپ کو نقصانات ہوں گے۔ اگر مالدار عیاشی زندگی گزارتا ہے، عیاشی کی، اور غریب جو ہے وہ تنگی کی زندگی گزارتا ہے، تو اس کے خلاف حسد کی آگ لگتی ہے اس کے دل میں، پھر وہ انتقام لینے کی کوشش کرتا ہے، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چوری ڈاکے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ بانٹ کر کھائیں گے، کچھ حصہ فقراء کو بھی دیں گے، محبتیں بڑھیں گی، امن بڑھے گا، وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کی مدد کریں گے وہ غریب لوگ۔ تو چاہے واجبات ہیں دین کی جانب سے یا کچھ چیزیں حرام ہیں، وہ آزادی کو سلب کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ دنیاوی بھی اور اخروی بھی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ایک لائن پہ چلانا مقصود ہے۔ اسی وجہ سے دین پر عمل کرنے والے آدمی کبھی بھی محسوس نہیں کرتے کہ ان کی زندگی تنگ ہو چکی ہے۔ آزادی کا معنی آپ غلط کرتے ہیں، پھر دین پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دین نے جو ہے وہ ہمیں آزاد زندگی، ہماری آزادی جو ہے وہ ہم سے چھین لی ہے۔